پاکستان کی عوام کو پارلیمنٹ کے میڈیا کی طرف سے السلام علیکم. میرے پارٹی کے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر صاحب میں آپ کو بریف کرنا چاہ رہی ہے. آج ایک پریولیج موشن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور بحیثیت پارلیمنٹیرین ہم نے موو کیا ہے. ہمارے پارٹی کے ممبران نے اس پہ سائن کیا ہے اور وہ پریولیج موشن ہے کہ کل بحیثیت وزیر اعظم امیدوار جو میں سپیچ کر رہا تھا پارلیمنٹ کے فلور پہ وہ پی ٹی وی نے پوری انٹائرٹی میں نہیں چلائی. اور یہ چیز ہم لوگ باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ چلتی ہے, نہ کہ شہباز شریف کے ساتھی جیب سے چل رہی ہے. لہٰذا یا آج میں نے پارلیمنٹ میں بھی بات کی کہ یا تو شہباز شریف کے ساتھ پر لگے ہوتے اور وہ اڑ کے تقریر کر رہا ہوتا اور اس کی مکمل تقریر لائیو چلی پھر تو میں مان لیتا, اور یا وہ میری طرح ایک انسان ہے, مجھ جیسے ایک ادنا ورکر کی طرح وہ بھی ایک وزیر اعظم کا یا امیدوار تھا اور وہ جعلی مینڈیٹ پہ وہاں پہ آیا فارم 47 پہ اور جعلی مینڈیٹ پہ وہ منتخب ہوا, یا اس کی تقریر چل سکتی تھی تو ایک پاکستان تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعظم کی تقریر بھی اسی طرح چلنی چاہیے تھی. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس پہ ہم نے پریولیج موشن دیا ہے اور ایم ڈی پی ٹی وی کو یہاں پہ طلب کریں گے اور پیمرا کو بھی طلب کریں گے اور عمران خان صاحب کے میرے محبوب قائد کے نام پہ جو بیک آؤٹ کیا ہوا ہے اس کو بھی ہم لوگ ختم کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ آج یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری نے جو اپنی تقریر میں جو غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے گو کہ اس نے واپس لیے, اس سے ماحول خراب ہوا اور سائفر کے حوالے سے اس کے پاس پوری معلومات نہیں ہے, گو کہ وہ فورن منسٹر رہ چکا ہے اور میرا خیال ہے وہ بیرون ملک دورے زیادہ کرتا رہا اور اپنی منسٹری کی ورکنگز پہ ذرا کم توجہ تھی. شاید یہ وجہ ہے کہ اس کو میکنزم نہیں پتا. اور جس طرح کہ میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 11 مئی 2022 کو جس وقت ووٹ آف کانفیڈنس ہوئی اور میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وزارت عظمیٰ سے وہ ہٹے اور ہماری حکومت ختم ہوئی تو نومبر میں جا کے 2022 کو جس وقت کابینہ میٹنگ ہوئی تو پتہ لگا کہ سائفر ڈاکیومنٹ نہیں ہے. وہ سائفر ڈاکیومنٹ رکھنا ملٹری سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر یا پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہوتی ہے. کیس چلنا چاہیے تو ان دو اشخاص کے خلاف چلنا چاہیے اور ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ ہمارے سابق اسپیکر اور رکن قومی اسمبلی محترم جناب اسد قیصر صاحب نے اور بیرسٹر گوہر صاحب نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ یہ ڈیمانڈ کیا کہ سائفر کیس پہ بھی ایک جوڈیشل انکوائری ضرور ہونی چاہیے. اوور ٹو یو بیرسٹر گوہر صاحب. تھینک یو. دیکھیے ہمیں نہیں دیا جا رہا پی ٹی وی پہ, ہم کوشش کر رہے ہیں جب اپنے طرف سے ڈسپائٹ اور اسٹرانگ ریزرویشنس کہ ہم آگے بڑھے اور ملک چلے, جمہوریت چلے, یہ ایمان چلے, جبکہ ذاتی طور پر ہم یہ صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ خود بحران ہے, یہ ملک کو بحرانوں سے نہیں نکال سکتے. لیکن ٹی وی پہ بار بار یہ استدعا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی پبلسٹی اسٹنٹ چاہیے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دکھائیں, بل ہمیں ایک خدشہ ہے کہ جب آپ ہمارے الفاظوں کو میوٹ کر کے چلاتے ہیں اور بلیک آؤٹ کرتے ہیں تو ہمارے ووٹر سپورٹر پورا ملک کی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کس چیز کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے ہمارا مین کنسرن یہی ہے کہ ہماری ایکچوئل بات آگے لوگوں تک پہنچ جائے, تو اس لیے ہم بار بار یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہے ہیں. جی سر یہ بتائیے سر یہ بتائیے گا, دو سوال ہیں. ایک تو آپ نے بلیک آؤٹ کی بات کی تو یہ جو اس کی جو بنیاد ہے یہ آپ ہی کے دور حکومت میں رکھی کہ وہاں پر بھی اپوزیشن یہی احتجاج کرتی ہوئی نظر آئے. اور دوسرا, ہم گزشتہ 4 روز سے جب سے آپ پارلیمان میں آئے ہیں رویہ دیکھ رہے ہیں, پی ٹی آئی کی جانب سے جو رویہ آتا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہوتا ہے. وہ تھپڑ مکوں کی مارنے تک آ جاتے ہیں. تو آپ اس رویے پہ اس پورے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے کون سا آپ کا نمائندہ ہے جو اس ماحول کو ٹھیک کر سکتا ہے
تاکہ ایوان کی جو کارروائی ہے وہ بہتر انداز میں چل سکے، کیونکہ یوتھ، اسٹوڈنٹس اور پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ رویہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے گلی میں پھرنے والے لفنٹر ہوتے ہیں. تو یہ سوری ٹو سے یہ رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جی سر. دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسے الفاظ جس طرح آپ ادا کر رہے ہیں ایسے ود آل ڈیو رسپیکٹ ایسے نہیں کرنی چاہیے. دیکھو، اگر کوئی پارلیمنٹ کی کارروائی ہو رہی ہے، یہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، چیخ و پکار اور یہ ایک دوسرے کے پیچھے آنا، یہ صرف ادھر نہیں ہے، پورے یورپ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. وہ اگر آپ لے کے اٹھ کرتے ہو نہیں دکھاتے اور وہ نہیں لے، اس کا ایشو نہیں ہے. نہیں، ہم نے کہا کہ آپ سارا کچھ یہ دکھائے، انہوں نے بھی ایسے پہلے کرتے ہیں، یہ آن اینڈ آف ہوتا ہے. ہمارا کہنا صرف یہی ہے کہ وین ایٹ دا روسٹرم جب ہم بیٹھے ہیں اپنی سیٹ کے اوپر، ایمان میں ایز اے ممبر ہم اسپیک کرتے ہیں اور اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر اس میں سے ایک لفظ حذف نہیں کرتا اور اس کے باوجود آپ اس کو میوٹ کرتے ہیں یا اس کو آپ نہیں لائیو دکھاتے، تو ہماری بھی کنسرن ہے، ہم یہی کرنا چاہ رہے تھے. عمر صاحب جی، یہاں پہ ایک سیکنڈ، میرے بھائی نے جو سوال کیا، دیکھیں یہاں پہ اپوزیشن کا شور شرابہ کرنا، میں نے بجٹ 3 سے 4 میں نے بجٹ پیش کیے. 2004 میں بھی میں جب پیش کر رہا ہوتا تھا، پیپلز پارٹی اور یہ باقی جماعتیں آ کے کاغذ پھاڑنا میرے روسٹرم کے سامنے آ کے چیخ و پکار کرتے تھے. ہیڈ فونز لگا کے میں اپنی بجٹ سپیچ ڈیلیور کرتا تھا. جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہم جتنے یہاں پہ ورکرز آئے ہیں قومی اسمبلی میں، ہم لوگ ایک آگ کا دریا عبور کر کے آئے ہیں. ہمارے گھروں پہ ریڈز ہوئی ہیں، ہماری خواتین کی تذلیل ہوئی ہے، ہمارے بچوں کو گھسیٹا گیا ہے، ہمارے گھر کے اندر پولیس گردی ہوئی ہے، ہمارے لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا ہے، چکیوں میں اندر رکھا گیا ہے، ان کو ٹارچر کیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد جناب عمران خان صاحب کو چھوڑے. اور ہم نے 12 بار کہا کہ ہم لوگوں کا سر کٹ جائے، پر ہم لوگ محب وطن ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ادنا ورکر ہیں. ہمارا قائد اس وقت اندر ہے، اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سب کے سب فیبریکیٹڈ اور کنکاکٹڈ کیسز ہیں. کل میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ جو انہوں نے گاڑی لی تھی، مرسیڈیز بینز جو انہوں نے لی تھی، اس کا بھی تو صاف کریں نا، پھر ان کے خلاف وہ ٹرائل کریں. زرداری صاحب کے خلاف بھی جو پھر BMW لی تھی جو رولز کے خلاف تھی، ان کے خلاف ٹرائل ہونا چاہیے نا. پھر وہ جو نیکلسز اور وہ پائن ایپل کی سینٹ میں استعمال ہوئے، جو آپ کی گولڈ اور ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں تھیں، اس کا حساب کریں نا. یہ ساری چیزوں کا پھر حساب کریں، لیول پلینگ فیلڈ بنائیں. لیول پلینگ فیلڈ ان ایوانوں میں یا نہ بنایا تو جس طرح پاکستان کی عوام نے فیلڈ کو لیول کر دیا، اگلے الیکشن میں اس سے بھی زیادہ وہ لیول ہوگا. عمر صاحب یہ بتا دیجیے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ظاہر ہے مین اسٹریم میڈیا پر اکثر بلیک آؤٹ رہا، ایک مخصوص نام کو کہا گیا، یہ نام نہیں لینا. اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا پر ہم نے عروج دیکھا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا، صحافی بھی کچھ حمایتی تھے، انٹرنیشنل کی آواز اٹھائی گئی، ٹویٹر پہ بھی پابندی لگا دی گئی. ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2-3 ہفتوں سے VPN کے تھرو استعمال کیا جا رہا ہے ٹویٹر کو، اور VPN استعمال کی وجہ سے فائنینشیل لاس بھی بہت سے لوگوں کو ہو چکا ہے. اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہو؟ جو پی ٹی والا معاملہ ہے وہ بھی ظاہر آ گیا. اور اسی کو ساتھ ایڈ کروں گا سر کہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہے کہ VPN اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی کچھ پابندی کا سوچا جا رہا ہے. جی بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا کل میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا تھا اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ سینیٹر تنگی نے یہ ریزولوشن پیش کی تھی. میرا خیال ہے ان کی سوچ ابھی سے تقریباً میرا خیال ہے آج سے 25 سال پرانی کی سوچ ہے کہ یہ لوگ یہ ساری چیزیں بند کر لیں گے. دنیا آگے چل رہی ہے، پر جو چیز میں ویژولائز کر رہا ہوں وہ یہ ہوگی کہ جس وقت ہم لوگ پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے تو وہ دیسی زبان میں کہتے ہیں نا، وہ بکسوا، وہ بڑا سا وہ سوا ہوتا ہے وہ، اور ساتھ اس کے دھاگا ہوگا کہ آپ اپنے لبوں کو سو لیں، بند کر دیں، اندر جائیں، چپ کر روزہ رکھیں اور باہر آئیں اور کھولیں، تو تب بھی مطلب خوش ہوں گے کہ آپ کوئی بات نہ کر سکے. نہیں جناب، پاکستان آگے چلا گیا ہے. انہوں نے وہ ہر حد الوسع کوشش کی، پر عوام کے دلوں میں ایک چیز ہے اور انہوں نے وہ ٹھپا لگا کے عمران خان کی محبت میں کینڈیڈیٹس کو لوگوں نے ڈھونڈا اور عمران خان کے کینڈیڈیٹ کے انہوں نے سمبل پہ نشان لگا کے. اس حوالے سے یہ کہ شیخ افضل محمد صاحب نے کہا کہ محمد جب وزیر اعظم کا پیغام تھا، بلاول نے بھی کہا اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ انتخابی دھاندلی جو ہے اس کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہو، تب ہی بات ہو سکتی ہے. تو کیا یہ مفاہمت اور بات چیت کی طرف بڑھنے کے لیے یہ شرط ضروری ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور شرائط بھی ہیں؟
या बात हो सकती है कोई इसके तराजू में? देखिए फिलहाल तो उसने वैसे द फ्लोर ऑफ द हाउस उनकी तरफ से आई है, अगर उनकी तरफ से प्रॉपर ऐसे की ऑफर आई है तो फिर उस वक्त इंशाल्लाह ताला फैसला करेंगे, देखेंगे, पार्टी कंसिडर करेंगी और खान साहब के मशवरे के साथ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हमारे पास उनकी तरफ से कोई ऐसी ऑफर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं ऐड कर दूँ जो बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन साहब ने भी बात की है, हमारा स्टैंड इसमें बड़ा मतलब मुख्तलिफ जगहों पे ये लोग बातें आती हैं। सबसे पहले चीज मेरे कायद इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज इलाही साहब को, हमारी खवातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हजरात चौधरी इजाज साहब को जो सेनेटर है, मियां महमूद रशीद साहब को, हमारे बाकी साथी, हमारे सिरों के ताज, हमारे वर्कर्स, उनके खिलाफ केसेस हैं, उनको ख़त्म किया जाए, उनको बाहर लाया जाए, उनकी फैमिली से रीयूनाइट किया जाए और हमारा चुराया हुआ मैंडेट पॉइंट 47 का वापस किया जाए। उसके बाद फिर हम लोग सोचेंगे, पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है इस पे। अच्छा उमर अयूब साहब, जो हुकूमत की जानिब से आप लोगों का ये डिमांड अभी आपने शुरू भी किया कि इमरान खान और दीगर जो कैदी है उनकी रिहाई के साथ आप मशरूत कर रहे हैं चीज़ों को, तो जो अवामी इशूज़ हैं उन मामला को हल करने के लिए क्या हुकूमत के साथ आप बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि आज भी IMF की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर चीज़ों में उर्दू में इजाफा करने का हुक्म आ चुका है IMF का, तो अवामी इन इशूज़ को हल करने के लिए कानून साजी में क्या हुकूमत के साथ आप बैठेंगे? आप मज़ेदार बिरयानी जिस वक्त लगाते हैं, देग में बनाते हैं तो चावल डालते हैं, गोश्त डालते हैं, दालें डालते हैं, बड़े मजे की बनती है। नीचे आग ना लगाएं तो बिरयानी बनती है, वो आग हम लगाएंगे तो रिजर्वेशंस अपने देते हैं। हमने बॉयकॉट की तरफ नहीं किया, हमने वॉकआउट नहीं किया, हम उसका हिस्सा रहे। हमारे मुल्क की जो अपने वर्कर सपोर्टर और लोगों के हकूक की और आइन की बालादस्ती की तार अपने अंदाज में करते हैं। जिन लोगों को शिकवे शिकायत है वो ख़त्म होने चाहिए। इसलिए हमने तो मैनिफेस्टो में भी ये डाला था कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन और वो सारे लोगों के जो ग्रीवेंसेस है उसको रिजॉल्व करके आगे बढ़े। अपने अवाम को मेन स्ट्रीम लाइन में लाना पड़ता है बजाय इसकी कि आप उनको आइसोलेट करके उनको इदारे से निकालें, क्योंकि हमने बहुत देखा इससे मसाइल हल नहीं होते, मसाइल बढ़ते हैं। अगर आपने देखा है यूरोप में सारी जंगें उन्होंने आपस में लड़ी है, पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम खुद लड़ी, बट डेमोक्रेसी उन लोगों में थी, ज़ाती मुफादात नहीं थे, तब जाके आज उनमें एक करेंसी है, एक पासपोर्ट है, एक मुल्क है। हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम ही एक कलमा बढ़ते हैं, हम ही सारे शहरी हैं, एक ही मुल्क है, तो हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। हम कहते हैं कि करें, ये कौन लोग हैं जो हमें हर लाइन से डिवाइड करते हैं? तो ऐसा होना चाहिए ताकि मुल्क के लिए आगे तरक्की की तरफ। आखिरी सवाल ले लें, हम कब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान आप कह सकते हैं? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो हमारा इलेक्शन हो गया है, कल इलेक्शन कंप्लीट हो गए, आज नोटिफिकेशन हो जाएगा। सारी डॉक्यूमेंटेशन विद इन 7 डेज इलेक्शन कमीशन में फाइल करने होते हैं, वो फाइल करेंगे। कमीशन से हमारी दरख्वास्त होगी कि इस मरतबा हमें सर्टिफिकेट दे दें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला बाकी सारे मसाइल। शुक्रिया।